و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے اس محفل پاک کا ہم نے آغاز کیا۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین، اور دنیا اور آخرت میں اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، بے شک، اس کا نہ کوئی صفات میں شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ بے شک، وہی مسجود ہے اور وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کے کئی مظاہر ہیں جنہیں دیکھنے سے، چھونے سے، سننے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے ہم کہتے ہیں مظاہر قدرت۔ سبحان اللہ۔ اور ان مظاہر کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی طرف بندے کا رجوع ہوتا ہے، اس کی یاد آتی، اس کی ذات، اس کے ہونے کا پتہ چلتا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں بھی خود ذکر فرمایا، بھئی میری قدرت کے اور بڑے شاہکار ہیں لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، غور کرو۔ ہم نے اونٹ کو کیسا اور کیسے پیدا فرمایا ہے؟ اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا؟ اور اللہ فرما کیف خلقت، ہاں اگر چوپائے ہی صحیح تو اونٹ سے بھی بڑے بڑے اور چوپائے بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ مثلا زرافہ ہے، ہاتھی ہے، اور کئی ایسے جانور ہوں گے جو ہم نے دیکھے بھی نہ شاید ہوں، اس سے بڑے بڑے، لیکن اس کے باوجود مچھلی ہے، نہیں مچھلی وہ چھپائے اللہ نے اونٹ کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ یہاں ذکر کرنے سے کوئی رموز ہیں، اس میں بے شک، بے شک، کوئی راز مضمر ہے۔ جب غور کریں تو پہلی چیز تو یہ یہ وہ سواری ہے جس پر انبیاء کرام علیہ السلام سوار ہوئے، زیادہ تر انبیاء کرام کی سواری۔ جب انبیاء سے نسبت ہو نا تو پھر اولیاء کے لیے سبق بن جاتا ہے، اولیاء کے لیے سبق بن۔
اونٹ کو اس لیے کہا گیا، اہل طریقت نے اس میں کئی ایسی خوبیاں بتائی ہیں اہل فقر نے کہ وہ جب تک انسان اختیار نہ کرے تو صاحب فقر نہیں بن سکتا، صاحب فقر نہیں بن سکتا۔ اور اہل فقر نے یہ کہا کہ فقر کے حروف ہیں 3 حرف، فقر کے حروف 3 کتنے ہیں؟ 3 یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ پہلا حرف ہے فا، فے جسے ہم کہتے ہیں اپنی فا، انہوں نے کہا اس سے مراد ہے فاقہ۔ کیا مراد ہے؟ فاقہ، بعضوں نے کہا کہ فکر، فکر، آخرت کی، جہان میں کئی ایسی چیزیں کہ جن میں فکر کی فاقہ، مادی غذا کو چھوڑ کر روحانی غذا کا طالب ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کاف سے مراد ہے قناعت، کاف سے مراد یعنی جو مل جائے اس پر ہی صبر اور شکر کرنا، اسی پر گزارا کر لینا، بے جا مزید کی طلب میں نہ رہنا۔ اگر مزید طلب میں رہے گا تو یہ نہ ہو کہ کہیں اپنا رستہ بھول جائے۔ بہت زیادہ جب طلب کرے گا نا، قناعت نہیں کرے گا، صحیح ہے، بھڑک جائے گا، بھٹک جائے گا، کوئی رشوت لے، کوئی چوری کرے، کوئی ڈاکے مارے، کوئی مثال، حالانکہ ادھر مراد وہ کچھ اور ہے، لیکن میں صرف ساتھ ایک دنیاوی طور پہ ایک سمجھانے کے لیے کہ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یعنی جو اللہ نے دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے، اس پہ ٹھہر جائے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اتنے پہ ہی گزارا کر لے۔ اور رے سے مراد ہے ریاضت۔ کیا مراد ہے؟ ریاضت، ریاضت کے معنی ہوتے ہیں محنت کرنا، محنت کرنا، جان لڑا کے محنت کرنا، یہ ہوتا ہے نا محنت۔ اب میں اس کو اپنی زبان میں اگر آسان کر کے یوں کہوں تو یہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ جان لڑا کے محنت کرنا، صرف محنت ہی نہیں کرنا بلکہ جان لڑا کے اور مسلسل محنت کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان لڑا کے مسلسل محنت کرنا، اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اچھا بعضوں نے کہا فقیر، اس میں یہ مراد ہوگی۔ اب یہ تینوں چیزیں اونٹ میں پائی جاتی ہیں سبحان اللہ، جو انسان کو سبق دیتا ہے۔
پہلی تو یہ کہ اونٹ اس راہ پہ چلتا ہے جس راہ پہ چلنا دوسروں کا محال نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تیسرے خود ہی اندازہ کریں، اوپر دھوپ نیچے ریت، کوئی سایہ نہیں، پھر اوپر وزن بھی. اس کے باوجود اس راہ پہ چلنا ہے، لیکن چلنا ہے تو مالک کا فرما بردار رہ کر، سبحان اللہ. مالک کے تابع رہ کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مالک کا حضرت انسان بھی ہے، کاریں کوٹھیاں یہ وہ، یہ مالک کے راہ چلنے کے بجائے کوئی اور ہی راہ اختیار کر کے بیٹھ جاتا ہے. پھر انسان اچھا کہ اونٹ، حالا انسان اشرف المخلوقات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تو سبق تو یہی ہے نا کہ کچھ سے خیر. تو 3 ٹائم جو چاہے ایسا چاہے جب چاہے کھائے، جیسا چاہے پیے. سبحان اللہ. اونٹ کی خوراک جو کوئی نہ کھائے وہ کھائے. مراد کانٹے جھاڑیاں سوکھے ہوئے، سبحان اللہ. یہ ہے کنات. کھا کے پھر مالک کا تابع دار، راہ بھی نہیں چھوڑی. ادھر حضرت انسان کے پاس 4 ٹگے آ جائیں، چاہے تو دین کو چھوڑ دے، چاہے تو سنت نبوی کو چھوڑ دے، سبحان اللہ. انگریز کو اختیار کر لے. کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، سونے میں کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. پھر انسان اچھا کہ اونٹ، انسان اشرف المخلوقات ہے، سمجھ ہی جائے. پھر پانی مل گیا تو مل گیا، لیکن پوری منزل تک جہاں سے چلے تھے اور جہاں تک پہنچنا تھا پہنچے، لیکن مالک کی نافرمانی نہیں کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مالک کی نافرمانی نہیں کی. وزن اٹھائے، شاید کہیں مالک کی کھانے بھی پڑ گئی ہو، پھر بھی مالک کا در نہیں چھوڑا. اس کی نسبت حضرت انسان ذرا سی مشکل آ جائے، شکوے اور شکایتیں، ذرا سا کمی آ جائے، شکوے اور شکایتیں، کوئی غم یا کوئی بلا نازل ہو جائے، شکوے یا شکایتیں، حالانکہ وہ سب کچھ تیری بہتری کے لیے. اسی لیے اب اس سے تو سبق
یہی ملا کہ اگر وہ اتنا کچھ جھیل کر بھی اپنے مالک کا تابع دار ہے، پھر بھی شبانہ روز محنت کرتا ہے، تو حضرت انسان تو 24 گھنٹے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن تو 24 گھنٹے ہی غافل۔ لمحہ فکریہ ہے تیرے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔